السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان آئین و قانون کی پاسداری، سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد اور جمہوری عمل کے تسلسل کے امتحانی لمحات سے گزر رہا ہے۔ ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال پر آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت ملٹری لیڈرشپ نے شرکت کی۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے اعلامیے کے مطابق اجلاس نے پوری قوم اور حکومت کے ساتھ مل کر ہمہ جہت جامع آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے اعلامیے میں آج پنجاب خیبر پختونخوا الیکشن کے موضوع پر کسی رائے کا اظہار نہیں کیا گیا، نہ ہی اعلامیے میں 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کے انعقاد اور تمام ریاستی اداروں کو الیکشن کمیشن کی معاونت کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر کوئی تبصرہ ہے۔ تاہم لگتا ہے کہ شہباز حکومت پنجاب میں الیکشن کے لیے اس آپریشن کو سیکیورٹی کا ہمہ جہت جو آپریشن ہو رہا ہے، شاید اس کو جواز پیش بنائے اور اس معاملے کو سپریم کورٹ لے کے جائے، لیکن اس بارے میں اس معاملے پر اس اعلامیے میں نہ کوئی ذکر ہے اور نہ ہی حکومت کی جانب سے اس کا کوئی عندیہ دیا گیا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ پنجاب خیبر پختونخوا الیکشن از خود نوٹس کیس پر آج جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ سامنے آ گیا، جس نے سپریم کورٹ میں نظریاتی تقسیم کی خلیج کو مزید گہرا کر دیا اور ایک بار پھر از خود نوٹس پر اکثریتی اور اقلیتی فیصلے کا سوال کسی متاثرہ فریق کے بجائے برادر جج کی جانب سے اجاگر کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا کہ انتخابات از خود نوٹس کیس اکثریتی ججز نے 4-3 کی اکثریت سے مسترد کیا۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے بعد شہباز حکومت کی جانب سے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور مسلم لیگ نون کی جانب سے اس کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ آج کی اہم ترین ڈیولپمنٹس پیش رفت، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف دیں گے سینئر نائب صدر جناب فواد چودھری۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آج بڑی نگاہیں مرکوز تھی قومی سلامتی کمیٹی کا یہ جو اجلاس ہے، اس کی ٹائمنگ بہت اہم تھی اور آبویسلی پاکستان کی پوری ملٹری لیڈرشپ جو تھی، پرائم منسٹر اور ان کے تمام جو کابینہ کے اہم وزراء چیف منسٹرز تھے، وہ جمع تھے، مگر اس میں کوئی ذکر نہیں آیا ہے الیکشنز کے حوالے سے، نہ اس کی کسی قسم کی معاونت کی یا اس کی کوئی مخالفت کی یا اس پہ کسی قسم کے تحفظ کا اظہار کیا گیا ہو، نہ ہی سپریم کورٹ کے فیصلے پر کسی قسم کا تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس پہ مجموعی رائے کیا ہے آپ کی؟ میرا خیال ہے یہ خوش آئند بات ہے کامران صاحب کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فورم جو ہے اس کو ایک جس طرح سے حکومت میں شامل جماعتیں اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھیں، اور یوں لگتا تھا، یہ احساس پایا جاتا تھا کہ ملٹری لیڈرشپ کو پاکستان کی سیاسی اور جوڈیشل لیڈرشپ کے بالمقابل لا کے کھڑا کرنے کی خواہش ہے، اس اعلامیہ سے وہ بات ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس کا ایک اپنا آئینی اور قانونی ایک قانونی اس کی ایک کمپوزیشن ہے جس میں رہ کے انہوں نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، اور آج کا جو اعلامیہ ہے وہ زیادہ تر سیکیورٹی معاملات کے اوپر ہی مرکوز ہے اور اسی پہ ہی انہیں رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ بات ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کے علاوہ ممبران بھی مدعو کیے گئے تھے، جیسے وزرائے اعلیٰ ہیں، اور یقیناً انہوں نے اپنے اپنے صوبے کے معاملات بتائے تھے۔ حکومت کی طرف سے یہ تاثر دینا کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے جو بنیادی طور پہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہاں پہ انتخابات بھی نہیں ہو سکتے، اور ہم دہشت گردوں کے سامنے اتنے بے بس ہیں کہ پاکستان میں عمومی جو صورتحال ہے اس کو قائم رکھنا ہی بڑا مشکل ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور وزیر داخلہ ہوتا تو یہ کلیم کرنے سے پہلے وہ ریزائن کر دیتا، کیونکہ دیکھیں یہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ پاکستان کے اندر جو معاشی اور سیکیورٹی پوزیشن جو ہے وہ بحال رکھے، اور اگر یہ حکومت خود مان رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت بھی تباہ ہو چکی ہے اور سیکیورٹی سچویشن اس حد تک تباہ ہو چکی ہے کہ الیکشن تک نہیں ہو سکتے، ایسی حکومت کو قائم رہنے کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہمہ جہتی قومی آپریشن کی بات کی گئی ہے، ایک اور آپریشن کی بات ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف، آپ کے خیال میں یہ مضبوط دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ انتخابات کو مؤخر کر دیا جائے؟ دیکھیے کامران صاحب، سب سے بڑے آپریشنز تو 2013 میں ہو رہے تھے جب الیکشنز ہوئے،
پھر 2018 میں الیکشن ہوئے. اور میں آپ کو یہ بات بڑی واضح ہے، جو ہماری فوجی قیادت کو بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے، آپ کو کوئی بھی آپریشن کسی کامیابی کے لیے پولیٹیکل کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے. عوامی حمایت کے بغیر نہ کبھی کوئی آپریشن کامیاب ہو سکتا ہے، نہ کبھی کوئی حکومت کامیاب ہو سکتی ہے. لہٰذا پاکستان میں اگر آپ استحکام لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سیاسی استحکام لانا ہوگا، اور سیاسی استحکام کی واحد صورت الیکشنز ہیں. عوام کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا پاکستان کی حکومت کو بھی، پاکستان کے تمام اداروں کو بھی، اور پاکستان کے عوام کی خواہشوں کے مطابق سیٹ اپس جو ہیں وہ بنانے ہوں گے، اور ان کی جو ان پٹ ہے اس ریفلیکٹ ہونی چاہیے پاکستان کے ہر ڈیسیجن میکر کے فیصلے میں. وہ تبھی کامیاب ہو سکتی ہے. یہ فرمائیے گا کہ آج ہی کے دن بہت امپورٹنٹ آج کا دن تھا، یہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ چل رہی تھی، اسی دوران جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ سامنے آ گیا اسی از خود نوٹس کے حوالے سے، جس کے ذریعے سپریم کورٹ نے انتخابات کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. اس کی بنیاد پر اسی میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ الیکشن کرانے کا فیصلہ جو ہے یہ مسترد ہو چکا ہے 4-3 سے. آج کے اس اختلافی نوٹ پہ جو جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ قانون دان بھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان باتوں کو؟ اطہر من اللہ صاحب ذاتی طور پہ میرا بہت احترام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے چند بڑے ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن آج کا اگر ان کا فیصلہ دیکھا جائے تو وہ قانونی اعتبار سے تو بہت ہی سطحی ہے، بہت ہی اس کی جو لیگل ویلیو ہے بہت ہی کم ہے. پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ وہ فیصلہ سنا رہے ہیں 25 تاریخ کے ایونٹس کا، اور انہوں نے اپنے فیصلے میں جو فیوچر ایونٹس ہیں ان کو بھی کیٹر کر دیا ہے. جب آپ کو فیوچر ایونٹس، جب آپ فیصلہ پچھلے ایک کیس کا دے رہے ہیں، فیوچر ایونٹس تو آپ اس میں کیٹر نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی تک ڈسنٹنگ نوٹس آئے ہیں ان میں کسی نے بھی جو 27 مارچ کا فیصلہ ہے جس میں 9 ججز نے یہ اس آرڈر کے اوپر دستخط کیے ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب نیا بینچ بنائیں، اس کو کسی بھی جو اب تک کا نوٹ آیا ہے اس میں ایکسپلین نہیں کیا گیا. اب امید رکھتے ہیں کہ مظاہر نقوی صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب اگر اپنا نوٹ لکھیں گے تو شاید وہ اس کو ایکسپلین کریں کہ 9 ججز جب ایک دفعہ چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے یہ اختیار دے دیا کہ یہ بینچ آپ تحلیل کر دیں اور نیا بینچ بنا دیں، تو ایک تحلیل شدہ بینچ کو وہ نئے بینچ کی پروسیڈنگز میں کیسے ریڈ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کے اوپر وضاحت آنی ضروری ہے جو ابھی تک نہیں آئی ہے. اوورآل جو ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ بینچ 2 ہوں یا 5 ہوں 7 ہوں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کمران صاحب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اب تک جو 8 رکنی 6 رکنی بینچ علیحدہ، خود چیف جسٹس صاحب اور شاہد وحید صاحب، 8 سپریم کورٹ کے ججز یہ طے کر چکے ہیں کہ بینچ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے. اور اس سپریم کورٹ کی اس وقت جو 15 اراکین ہیں ٹوٹل، ان میں سے 8 اراکین اس موقف کے اوپر اپنا واضح جو فیصلہ ہے وہ دے چکے ہیں. لہٰذا اس پہ کوئی بڑی ڈیبیٹ ہے نہیں. یہ بھی فرمائیے گا کہ آج ہی کے دن بڑی اہم ڈیولپمنٹس، ایک جانب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ سامنے آیا، آج ہی ایک وکیل صاحب نے شکایت ارسال کی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف. اس کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے. اور یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ مریم اورنگزیب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، ایک مریم نواز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ یہ ایفرٹ جو ہیں وہ کرتے ہیں. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو بہت سارے خوش آمدید بھی آپ کا بیڑا غرق کرواتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک ایفرٹ کی ہے جس کا ظاہر ہے کہ کوئی نہ قانونی طور کے اوپر کوئی اس کے پاؤں ہے، نہ ہی اس کا کوئی عمل ہوگا. اور خصوصاً جب چیف جسٹس اپنی اکثریت پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں، تو یہ اس طرح کے اقدامات سے حکومت، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ حکومت اور جوڈیشری ایک پیج پہ نہیں ہے. اور مجھے امید یہی ہے کہ یہ جوڈیشری اس وقت جو بندیال صاحب ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے چند سب سے پاپولر ترین چیف جسٹسز میں سے ہیں، اور اس وقت سپریم کورٹ کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے. اور یہ جو فیصلہ تھا جس کے تحت 14 مئی کو الیکشن کال کیے گئے ہیں، ابھی تک آپ کے خیال میں یہ مکمل طور پہ انٹیکٹ ہے، قابل عمل ہے، اور حکومت پہ لازم ہے کہ اس پر عمل کرے؟ دیکھیں، اب جو بڑا سٹیپ آنا ہے وہ تو یہی آنا ہے کہ کیا پرسوں حکومت یہ پیسے ٹرانسفر کرے گی، یعنی جو سیکرٹری فائننس ہیں وہ یہ پیسے ٹرانسفر کریں گے یا نہیں کریں گے. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا، جس میں کہ وزیر اعظم کو توہین عدالت میں سپریم کورٹ میں بلایا جا سکتا ہے اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جا سکتا ہے.
جس طرح سے یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں ہوا تھا. یہ بات تو بالکل طے ہے کہ آرٹیکل 190 اور آرٹیکل 204 میں سرحد سے یہ بات کر دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو ماننا تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز پر لازم ہے، اور جو بھی سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد میں ناکام ہوگا اس کو آرٹیکل 204 کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری، سینئر نائب صدر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، مگر ہم آپ کو بتائیں کہ یہ بہت اہم موضوع ہے اور پروگرام میں آگے چل کے ہمارا اس پہ بہت تفصیل سے مزید ہماری گفتگو ہوگی اور مختلف اینگل سے ہم اس کا تجزیہ کریں گے. لیکن کمرشل بریک کے بعد ایک بار پھر معیشت اور آئی ایم ایف، جہاں پر ایک بار پھر ایک بہت ہی مشکل اور پیچیدہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. ڈار صاحب کو جانا تھا واشنگٹن آئی ایم ایف کے ساتھ اور ورلڈ بینک کے ساتھ، بتایا گیا تھا کہ ان کی کلیدی میٹنگز ہیں. اس موقع پہ جبکہ پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام پھنسا ہوا ہے، اچانک کل یہ اعلان ہوا ہے کہ ڈار صاحب اب نہیں جا رہے واشنگٹن. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے ان کی میٹنگز نہیں ہیں اور اس دوران پاکستان کے پروگرام بحالی کی کوئی تصویر نظر نہیں آ رہی، بلکہ پورے پروگرام پہ کالے بادل چھائے نظر آتے ہیں. اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقت. تمام معاشی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھنے کے لیے اور اس دلدل سے نکالنے کے لیے آئی ایم ایف پروگرام بحالی کی کلیدی اہمیت ہے. پچھلے کئی دنوں سے خبر تھی کہ یہ بحران میں پھنسا ہوا پروگرام شاید اس میں بہتری کے آثار ہوں، اور اس سلسلے میں ایک بہت اہم دورہ ہونے والا ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار واشنگٹن جائیں گے، جہاں پر ان کی آئی ایم ایف حکام، ورلڈ بینک حکام اور امریکی ٹریجری کے حکام سے بہت اہم مذاکرات ہونے ہیں. تمام نگاہیں مرکوز تھیں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے واشنگٹن کی دورے پر کہ کل رات اچانک یہ خبر آئی کہ جناب اسحاق ڈار نے واشنگٹن کا دورہ ہی منسوخ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے تمام مذاکرات جو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک یا امریکی حکام کے ساتھ ہونے تھے وہ سب منسوخ ہو گئے ہیں. یقیناً اس پس منظر میں جو کہ پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے، آئی ایم ایف پروگرام پھنسا ہوا ہے، اس میں وہ دورہ جس کی کلیدی اہمیت تھی اچانک منسوخ ہو جانا، اس نے ایک ہلچل سی مچا دی ہے. کہا تو یہ گیا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ملک میں جاری سیاسی بحران، عدالتی بحران اور دوسرے معاملات کی وجہ سے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے، مگر جس دن سے اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنا ہے اس دن سے پاکستان کا سیاسی بحران، معاشی بحران اور یہ تمام بحران جو ہیں وہ اسی کیفیت میں سے دوچار ہیں. نہ جانے کل کیا ہوا ہے، لیکن بتایا یہی گیا ہے کہ ڈار صاحب نہیں جا رہے. گو کہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ کوشش کے باوجود اسحاق ڈار صاحب کی آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر یا امریکہ کے ٹریجری سیکرٹری سے ملاقات طے نہیں ہو سکی، اور کئی دوسری اہم ملاقاتیں وہ کرنا چاہتے تھے، شاید وہ بھی طے نہیں ہو پائی اور جس کی وجہ سے یہ دورہ منسوخ کیا گیا. لیکن بہرحال اس پوری صورتحال میں پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام بحال نہیں ہو رہا ہے، مسائل دوچار ہیں. بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو اپنی جو ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں، غیر ملکی قرضوں کے لیے جو ادائیگیاں کرنی ہے، آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ اس کے لیے جو فائنینسنگ ہونی ہے وہ مطلوبہ فائنینسنگ حاصل ہو جائے. جس کے بعد پاکستانیوں کو بار بار یہ بتایا گیا وزارت خزانہ کی جانب سے اور ڈار صاحب کی جانب سے اور دوسری شخصیات کی جانب سے کہ $3 ارب کی ہمیں فائنینسنگ کی ضرورت ہے. $2 ارب کی ہمیں یقین دہانی چاہیے سعودی عرب سے، اور 2 دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ وہ مل گئی ہے، اور $1 ارب کی ہمیں یو اے ای سے چاہیے. پچھلے کئی ہفتوں سے یہ انتظار جاری ہے، اور کل ہمیں وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ یہ انتظار اب بھی جاری ہے. یہ کیفیت اس وقت ہے جب بجٹ سر پہ کھڑا ہے، دوسری جانب ملک میں بدترین سیاسی تلاطم جاری ہے، معیشت و کاروبار کا برا حال ہے. آج 11 پاکستان کی جانب سے اس مالی سال کے تیسرے کوارٹر کا بزنس کانفیڈنس سروے شائع ہوا ہے. سروے کے مطابق اس وقت 66% کاروبار پچھلے کوارٹر کے مقابلے میں زیادہ برے حال میں ہے. پچھلی سہ ماہی کے مقابلے میں بزنس کانفیڈنس مزید 11% خراب ہوا ہے اور اب -22% پر ہے. اس میں حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ جب شرح سود 21% ہو، خام مال کی امپورٹس پر غیر اعلانیہ پابندی ہو، صنعتیں بند ہو رہی ہوں، ایک سال میں ڈالر کی قدر 55% گر چکی ہو، مہنگائی کی شرح 34% ہو، تو ایسے میں کاروبار اور معیشت کیا خاک بہتر ہوں گے. اس پوری صورتحال میں ڈار صاحب کا اچانک دورہ منسوخ ہونا، پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام، اس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان کے معاشی کاروباری امور کے ممتاز سینئر صحافی جناب مہتاب حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب. یہ کافی سرپرائز تھا یہ کل رات جب یہ بات سامنے آئی کہ ڈار صاحب کا جو بڑا مچ پبلسائڈ دورہ ہونے والا تھا واشنگٹن کا، وہ اچانک منسوخ ہو گیا ہے. گو کہ کہا یہ گیا کہ سیاسی معاملات تو پہلے دن سے، جس دن سے ڈار صاحب آئے ہیں، کیا اصل میں کیا ہوا ہے یہ معاملہ؟ کیا اچانک جو اتنا اہم دورہ تھا یہ واشنگٹن کا، وہاں ٹریجری سے میٹنگ تھی ان کی US، پھر ورلڈ بینک سے، پھر آئی ایم ایف سے، یہ تمام چیزیں، تو اچانک یہ کیا ہوا؟
جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو اسپرنگ میٹنگ اور اکتوبر میں ایک اینول میٹنگ ہوتی ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی, اس میں جتنے بھی کنٹریز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایک تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایٹ گلوبل لیول اکانومی کی کیا میجر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, کس طرف اکانومی بڑھ رہی ہے. لیکن پاکستان چونکہ سائیڈ لائنز پہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ آئی ایم ایف کے جو مشن چیف ہے نیٹن پورٹر اور ورلڈ بینک کے لوگ ہیں, ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ سے, آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے اور یو ایس ٹریڈی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے یہ بات چیت کی جائے. چونکہ ابھی جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس میں یہ 9واں ریویو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا, ابھی 2 ریویوز اور باقی ہیں. بجٹ سر پہ کھڑا ہے, 30 جون کو اس پروگرام کا پیریڈ ختم ہو رہا ہے. تو صرف یہ پروگرام کی ریوائول کے علاوہ یہ بھی آگے دیکھنا ہے کہ کیا یہ پروگرام چل سکتا ہے, نہیں چل سکتا. چونکہ یو ایس جو اور باقی ویسٹرن الائز ہیں وہ بھی پاکستان کو ایک میسیجنگ کر رہے ہیں کہ آپ کو برج کرنا پڑے گا. چونکہ یہ پروگرام 30 جون کو ختم ہو رہا ہے تو اگلا پروگرام سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ایک اور پروگرام میں جائیں. لیکن آئی ایم ایف یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی ٹائم بھی حکومت کو یہ موقع دے کہ وہ اسکروٹنی سے باہر آئیں اور کسی اسپینڈنگ اسپری کی طرف جائیں جس سے یہ جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہے یہ مزید گہری ہو جائے. اس کانٹیکسٹ میں یہ جو یو ایس کا دورہ تھا واشنگٹن کا فائنانس منسٹر کا, یہ انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں, لیکن جو اس سے پہلے پریپریٹری میٹنگز ہوتی ہیں وہ ایک میٹنگ بھی ڈار صاحب نے چیئر نہیں کی, جس کی وجہ سے یہ خدشات تھے کہ یہ دورہ شاید وہ نہ کریں, پریفر کریں کہ وہ نہ جائیں. تو اس لیے میں نے 2-3 دن پہلے اپنی خبر میں اس کو انڈیکیٹ بھی کیا تھا کہ ان کا ٹکٹ بک ہو چکا ہے, لیکن ایک بھی تیاری کے لیے, چونکہ وہ بڑے اسپیسیفک ہوتے ہیں اپنی میٹنگز کے حوالے سے, تو انہوں نے کوئی بھی اس طرح کی تیاری کے حوالے سے ایک میٹنگ کو بھی چیئر نہیں کیا. تو میرے خیال میں ان کے ذہن میں یہی تھا کہ انہوں نے اس دورے پہ نہیں جانا. اس کی آئی ایم ایف کے حوالے سے, پروگرام کی ریوائول کے حوالے سے امپلیکیشنز ڈیفینیٹلی ہیں. جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ سعودی عرب سے آئی ایم ایف کو کنفرمیشن ہوئی ہے, لیکن ابھی یو اے ای سے, اور یہ جو کراس فیول سبسڈی ہے, یہ 2 ایشوز ایسے ہیں. یہ کراس فیول سبسڈی کسی صورت میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی, اس کو اسکریپ کرنا پڑے گا, اور یہ جو باقی فائنینسنگ ہے یہ بھی انشور کرنی پڑے گی. لیکن اسی عرصے کے دوران ایک تیسرا ایشو بھی کھڑا ہو گیا ہے. وہ تیسرا ایشو یہ ہے کہ ایف بی آر کا شارٹ فال ہے. اس شارٹ فال کے حوالے سے بھی حکومت کو اقدامات کرنے پڑیں گے, یا تو ٹیکسیشن میجرز لینے پڑیں گے یا اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا پڑے گا. تو اس لیے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسی چیزیں جو ہے زیادہ, جیسے کہ آپ نے خود بتایا ابھی کہ 9th ہمارا ریویو ہوا نہیں ہے, 10th 11th ریویو باقی ہے, اس کے بعد پھر ہمیں ایک نئے پروگرام کے اندر جانا ہے, اور پھر آگے الیکشنز کی باتیں بھی ہیں. تو اس پوری صورتحال کے اندر ہم ابھی بھی آئی ایم ایف کی جو ایکسپیکٹیشن ہے ان پہ پورا نہیں اتر رہے, یا ان کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کر رہے. یہ پروگرام تو بری طرح سے پھنسا ہوا ہے نا. ہمارے پاس کوئی فال بیک ہے؟ دیکھیں اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم چائنا سے یا سعودی عرب سے وہ کوئی پیسے لے لیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پیچ ورک اب نہیں چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم $4.2 بلین پہ فارن ایکسچینج ریزروز کھڑے ہیں, اور آئندہ 3 ماہ کے دوران ہم نے کوئی 4.5 سے 4.7 بلین ڈالرز کی ڈیٹ ری پیمنٹس کرنی ہیں. تو اگر آپ نے ڈیٹ ری پیمنٹس کرنی ہے تو کیسے مینیج کیا جائے گا, آئی ڈونٹ نو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی پیچ ورک کے ذریعے امپورٹس کو کرٹیل کر کے یہاں تک تو پہنچا دیا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نے کم کر لیا, لیکن یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے ویسے ہی بڑھ جائے گا جب آپ ٹریڈ ریسٹرکشنز کو ختم کریں گے. تو بنیادی طور پہ آئی ایم ایف کے علاوہ تو میرے خیال میں کوئی آپشنز نہیں ہے ہمارے پاس, اور ریوائیو کرنا پڑے گا یہ پروگرام. تو وہ ریوائیو بھی تو نہیں ہو رہا نا. اب آپ دیکھیں کہ 10 فروری کو ڈار صاحب نے کہا تھا کہ 3 سے 4 دن کے اندر ہوگا. آج ہم 10 اپریل بھی پار کر رہے ہیں اور وہ پروگرام نظر نہیں آ رہا. اور حکومت نے ویسے تو ہر چیز پوری کر لی ہے, لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے نا کہ ہمیں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں یا جو ہمیں سپورٹ چاہیے وہ اپنے الائز سے نہیں مل رہی ہے. جی بالکل. اس کی وجہ یہ دیکھیں نا, ملک کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کی نظر میں ہیں. لیکن چلیں, یہ تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ایشو ہے ہی, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں یہ کراس فیول سبسڈی کی اس ٹائم کیا ضرورت تھی.
ایک ایسی اسکیم جو آپ نے 6 ہفتوں بعد اناؤنس کرنی ہے، اور ایسی اسکیم جو کہ شوکت ترین صاحب بھی جس پہ کافی غور و فکر کرتے رہے ہیں، اور فارمر فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی بجٹ میں کوئی 48 ارب روپے سستا پیٹرول کے نام سے بجٹ میں مختص کیے تھے، وہ اسکیم ڈیزائن ہو ہی نہیں سکی، تو اس وجہ سے فلڈ کی طرف وہ پیسے ڈائیورٹ کر دیے گئے تھے۔ تو بعض دفعہ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں سپوائل کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، لیکن دیکھیں چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف نہیں جائیں گے تو ہر آئے دن جو ہے اس کرائسس کے نتیجے میں اس کے ملٹیپل جو ایفیکٹس ہیں وہ پاکستان کی اکانومی پہ ظاہر ہوتے رہیں گے۔ یقیناً بہت بہت شکریہ جناب مہتاب حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ پاکستان آئینی بحران، سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی اور الیکشن کے روح گردانی کے عجیب ماحول کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ ملک کی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر آج وزیر اعظم شہباز شریف قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس انہوں نے پریزائڈ کیا۔ آرمی چیف عاصم منیر سمیت ملٹری لیڈرشپ نے اس میں شرکت کی۔ اجلاس 2 وقفوں کے بعد تقریباً 5 گھنٹے جاری رہا۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی نے جامع آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی، جو ایک نئے جذبے اور نئے عزم کے ساتھ ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرائے گا۔ ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی 2 ہفتوں میں آپریشن پر عمل درآمد اور اس کی حدود سے متعلق سفارشات دے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے اعلامیے میں پنجاب خیبر پختونخوا الیکشن کے موضوع پر کسی رائے کا اظہار نہیں کیا گیا، نہ ہی اعلامیے میں 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کے انعقاد اور تمام ریاستی اداروں کو الیکشن کمیشن کی معاونت کے حکم پر کوئی گفتگو ہوئی یا اس کا کوئی تبصرہ سامنے آیا۔ تاہم لگتا ہے کہ شہباز حکومت اگلے 2 ہفتوں میں ملک میں اس آپریشن کے حوالے سے پنجاب میں الیکشن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کمی کا جواز بنائے گی اور شاید اسے سپریم کورٹ پہ پیش کرے۔ سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے کل قومی اسمبلی میں قرارداد کے ذریعے اتحادیوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی کابینہ کو پابند کیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرے، لیکن آج سینٹ میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے اپنی پارٹی کو سیاسی قبلہ درست کرنے کی سخت تلقین کی۔ اتفاق کی بات ہے کہ آج ہی پنجاب اور کے پی الیکشن اسکن نوٹس پر جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ بھی جاری ہوا، جس نے سپریم کورٹ پہ نظریاتی تقسیم کی خلیج کو مزید گہرا کر دیا۔ 5 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ پہ جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا کہ اسکن نوٹس کیس کو ججز نے 4-3 کی اکثریت سے مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سماعت سے معذرت کی، نہ ہی مجھے بینچ سے الیکٹ کرنے کی کوئی وجہ تھی، مگر جس انداز سے کیس کی کارروائی شروع کی گئی، اس سے عدالت سیاسی تنازعات کا شکار ہوئی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا کہ فل کورٹ بنا دیا جاتا تو عدالت کی غیر جانبداری پر اٹھنے والے اعتراضات سے بچا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ پوری صورتحال ایک گنجلک صورتحال، پاکستان اس وقت ایک اندھی گلی میں نظر آتا ہے، معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، عدالتی بحران کے حوالے سے، بلکہ ایک معاشرتی بحران ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ 23 کروڑ عوام اس میں بے بس نظر آتے ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں کیونکہ یہ آئینی اور قانونی معاملات ہیں۔ ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے 2 ممتاز ترین، بہت ہی معزز سینئر قانون دان، محترم حامد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، محترم عبداللطیف کھوسہ صاحب ہیں، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان کے نامور سینئر قانون دان۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ کھوسہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ کئی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں۔ ایک تو قومی اسمبلی کی قرارداد ہے جس نے کہ حکومت کو پابند کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہ کرے، کابینہ نے پہلے مسترد کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہ کرے، کچھ ججز کے اختلافی نوٹ آ چکے ہیں کہ اس پہ عمل نہ کرے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں۔ یہ تمام جو میں نے آپ کے سامنے پس منظر پیش کیا، کیا یہ کسی صورت سے اثر انداز ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر جس میں کہ پابند کیا گیا ہے تمام اداروں کو کہ الیکشن ہونے ہیں، اس پر عمل ہونا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر عمل کرنے کا، منوان عمل کرنے کا بہرحال آغاز کر دیا ہے۔ کیا باقی ریاستی اداروں پر بھی یہ پابندی آج بھی ہے؟ دیکھیں کامران خان صاحب، میرے خیال میں کسی عدالتی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کابینہ کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پارلیمان قرارداد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا آئین میں واضح طور پر یہ درج نہیں ہے کہ جب اسمبلی کو قبل از وقت تحلیل کیا جائے تو 90 دن کے اندر، not beyond 90 days، یعنی الیکشن کروانا جو ہے واجب اور لازم ہے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے 90 دن کے لیے بنتی ہے، جو ڈے ٹو ڈے کا کام کرتی ہے اور صرف الیکشن کے لیے کرواتی ہے۔ کیا اس سے بھی انکار ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرٹیکل 218 سے لے کر 220 تک ان کا آئینی فریضہ ہے کہ
وقت پر بر وقت شفاف اور غیر جانبدار الیکشن، اور کیا اس سے بھی انحراف کی کو ہے کہ تمام ادارے الیکشن کمیشن صرف ان کو کمانڈ کرے گی، ان سے جو ہے طلب کرے گی جو چیز الیکشن کمیشن کو اس معاملے میں ضروری. تو سپریم کورٹ نے صرف اس چیز کا توجہ مبذول کرا کے اعادہ کیا ہے. دیکھیں کسی فیصلے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، مس لیڈ کیا جا رہا ہے، قوم کے ابہام کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے سو موٹو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، 4-3 ہے یا 3-2 ہے، یہ اس کا کوئی حاصل ہے؟ مجھے بتائیں کامران خان صاحب، کس طرف ہم چل پڑی ہے قوم جو ہے؟ کیا اس کو زیب دیتا ہے کہ وفاقی حکومت اس نہج پر آ کر اس لیول پر؟ اور میں مشاہد حسین کو سلام کرتا ہوں کہ کم از کم ایسی سینر ایلیمنٹ خود اپنے مسلم لیگ نون کے اندر سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اگرچہ مسلم لیگ نون کا کوئی ٹریک ریکارڈ اس معاملے میں کبھی بھی اچھا نہیں ہوا ہے. آپ 97 کی دہائی دیکھیں. خان صاحب آپ فرمائیے گا آج کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ اس حوالے سے جو ہے جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ ہے جو آج کے دن سامنے آیا. اس وقت آیا جب یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اس پورے معاملے پر. اس سے پہلے اور 2 بردر ججز اس معاملے پہ کہہ چکے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ بھی آ گیا. یہ فرمائیے کہ یہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے جو کہ جسٹس اطہر من اللہ فرماتے ہیں اور 2 ان کے بردر ججز نے کہا کہ یہ فیصلہ دراصل الیکشن کے حوالے سے مسترد ہو چکا ہے 4-3 سے. جو فیصلہ آ چکا ہے 3 رکنی بینچ کا جس پہ کہ 14 مئی کے الیکشن کے احکامات انتہائی صراحت سے دے دیے گئے ہیں، کسی صورت سے اثر انداز ہو رہی ہیں یہ جو ڈیولپمنٹ، چاہے جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ ہو، چاہے جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ ہو، یا جسٹس جمال بندوخیل کا نوٹ ہو؟ اس حوالے سے کیا جو سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں اس پہ کوئی زک پڑ رہی ہے؟ جی کامران خان صاحب بالکل درست ہے کہ وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے جس میں کہا گیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں وہ بالکل درست ہے. وہی فیصلہ اس وقت فیلڈ میں ہے. اس سے قبل بھی جو فیصلہ 1 مارچ کا تھا جس کے تحت 3 اور 2 کے ریشو سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ الیکشن جو ہے 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ کہا تھا کہ تھوڑی سی گنجائش 90 دن کی ہم دیتے ہیں اس خاطر کہ شیڈیول آف الیکشن جو ہے وہ شاید 14 دن کی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے جو منیمم 10 یا 12 دن کا یا 15 دن کا اس میں ایڈجسٹمنٹ ہے وہ آپ کر لیں. باقی آپ نے جو آئین میں پابندی لگائی ہے کہ الیکشن جو ہے تحلیل کے 90 دن کے اندر ہونا، اس پر آپ نے قائم رہنا ہے. اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے شیڈیول جہاں روکا تھا الیکشن کمیشن نے وہیں سے جاری کر دیا ہے، اور تاریخ جو پہلے 30 اپریل کی تھی اس کو 14 مئی پہ لے گئے ہیں. ان جو دن بیچ میں ضائع ہو گئے تھے ان کو جو ہے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں فیصلے بڑے واضح ہیں. پہلا فیصلہ 3-2 سے، اور یہ فیصلہ جہاں تک اطہر من اللہ صاحب کے نوٹ کا تعلق، اطہر من اللہ صاحب تو اس بینچ کا حصہ ہی نہیں رہے تھے جس بینچ نے فائنلی کیس سنا ہے. 5 رکنی بینچ نے کیس سنا ہے، اور 5 رکنی بینچ نے 3-2 سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کرانے پڑیں گے آئین کے مطابق. اس لیے اختلافی نوٹ تو وہاں ہوتا ہے. دیکھیں اختلافی نوٹ منصور علی شاہ کا تھا، ہاں درست ہے، ان کو رائٹ ہے کیونکہ وہ 5 رکنی بینچ کے ممبر تھے. اسی طرح بندوخیل صاحب بھی اختلافی نوٹ دینے کے جو ہے مجاز تھے کیونکہ وہ بھی 5 رکنی بینچ کے ممبر تھے، اختلافی نوٹ دیتے ہیں. لیکن یہ تو اس 5 رکنی بینچ کے ممبر نہیں رہے تھے. شکایت اپنی جگہ انہوں نے شکایت کی ہے کہ جی دیکھیں کوئی وجہ نہیں تھی کہ مجھے اس بینچ میں شامل نہ کیا جاتا. لیکن بہرحال بینچ بنانا تو ثوابدید چیف جسٹس کی ہے انڈر دی سپریم کورٹ رولز. تو لہٰذا اس میں اگر اطہر من اللہ صاحب کی شکایت ہے تو اور بھی جج شکایت کر سکتے ہیں کہ اتنے اہم میٹر میں ہمیں بٹھایا جاتا. لیکن یہ بات کہیں ختم نہیں ہوتی. اس لیے جو بنا دیا بینچ فائنلی 5 کا اسی کا فیصلہ. یقیناً کوئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا یہ دہشت گردی کے خلاف ہم ایک اور آپریشن کریں گے، 4تھا یا 5واں. یہ ایک بڑا آپریشن کی بات ہو رہی ہے، ہمہ جہتی آپریشن ہوگا، اور یہ دہشت گردی کے حوالے سے ہوگا، بے یقینی کے لیے ہے. یہ معنی ہو سکتا ہے الیکشن کی عقد میں سر؟
دیکھیں کامران خان صاحب، میرا نہیں خیال کہ جو اہداف پرائم منسٹر یا کابینہ نے کیا تھا نیشنل سیکیورٹی کونسل کو بلانے کا، وہ یہ حاصل نہیں کر پائے ہیں، کیونکہ 5 گھنٹے کی طویل عسکری قیادت کے اس نشست کے ساتھ جو ہوئی ہے، انہوں نے اس چیز سے بالکل انکار کیا ہے کہ یہ مت کہیں کہ حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں اور حکومت کی مکمل تائید کریں، اس اعلامیے میں یہ نہیں آیا، اور انہوں نے واضح کر دیا کہ آپ سیاسی اپنے معاملات کو آپ خود طے کیجئے گا، ہم پولیٹیکل ہیں اور ہم جہاں تک سیکیورٹی کے مسائل ہیں انہی پر جو ہے اعلامیہ ہوگا اور انہی کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا ہے الیکشن کے جو ہے انعقاد پر یا الیکشن کو اس بنا پر طوالت دینے کے لیے، کیونکہ اگر ایسے ہیلے بہانے گھڑے جائیں تو 2008 میں کم نہیں تھے جب بی بی شہید ہوئی تھی، 2013 میں کم نہیں تھے جب سوات آپریشن اور وانا اور وزیرستان کا ساؤتھ وزیرستان کا آپریشن ہوا تھا، اور اسی طرح 2018 میں بھی کم نہیں تھے اور آئندہ بھی شاید کم نہ ہو۔ تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے، ساتھ ساتھ ریاستی امور چلتے رہتے ہیں۔ باقی میرا نہیں خیال کہ سیاسی قیادت نے واضح طور پر ان کو انکار کر دیا ہے کہ یہ مت کہیے گا کہ حکومت کے پیچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک یہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، دہشت گردی کی ہے یا بارڈرز کے معاملات ہیں یا بیرونی جو خطرات ہیں، اس حد تک جو ہے عسکری قیادت نے اپنا یقین دلایا ہے کہ وہ مصمم ارادہ رکھتے ہیں، وہ تیار بھی ہیں، اور ہمیں بھی بحیثیت قوم فخر ہے اپنی افواج پاکستان پر کہ وہ یقیناً کھوسا صاحب اس میں ماشاءاللہ پورے پاکستان کے 23 کروڑ عوام جو ہیں وہ متحد ہیں کہ وہ اقوام اپنی افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اسی لیے ایک 100% غیر سیاسی کیریکٹر فوج کا جو ہے وہ عوام کو بے پناہ پسند آتا ہے۔ خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ہم ایک اور بڑی مشکل صورتحال میں گزر رہے ہیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر نامزد حکومتیں یا نگراں حکومتیں ہیں، ان میں سے 22 کو ختم ہو رہی ہے پنجاب کی مدت اور 27 کو ختم ہو رہی ہے کے پی کی مدت۔ کے پی نے تو تاریخ بھی نہیں دی ہے الیکشن کی، اور یہ آئین میں بالکل صاف صاف ذکر ہے کہ یہ روزمرہ کے اقدامات کریں گے، آگے بجٹ آ رہا ہے، دوسرے مسئلے آ رہے ہیں، کیسے نمٹیں گے اب ہم؟ یہ بات بالکل درست ہے، 90 دن میں الیکشن کرانا سپریم کو آئین کی ایک ڈکٹیٹ ہے جس کو ہر ایک کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے جو الیکشنز کے دوران جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے وہ بھی اتنے دن کی ہوتی ہے جتنے دن کے لیے الیکشن کا ٹائم دیا گیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اب بات یہ آئی ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ پنجاب میں 14 تاریخ کو الیکشن کرائے جائیں تو زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی 14 مئی تک ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، لیکن وہ بھی سپریم کورٹ ہی اس کی تشریح کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر 14 مئی کو الیکشن کرا دیتے ہیں، اس تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل جاتی ہے، تو بظاہر اس میں کوئی آئین کی اور کے پی کا کیا ہوگا خان صاحب؟ کے پی کے کا معاملہ ہاں وہ بہت سیریس ہے، بہت سیریس ہے۔ پہلے انہوں نے 28 اپریل کی تاریخ دی تھی اور پھر اس کے بعد اس سے گورنر صاحب مکر گئے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے اس میں اشارتاً تو کہا ہے کہ آپ اپلیکیشن موو کریں، اور میرے خیال پشاور ہائی کورٹ میں ہو بھی گئی ہے، اور وہاں پر بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کے مطابق چلتے ہوئے لاہور جو پشاور ہائی کورٹ کو ڈیٹس دینی چاہیے کہ کس ڈیٹ تو الیکشن ہونا ہے، اگر 28 اپریل کو نہیں تو کس مئی کی تاریخ کو ہونا ہے۔ لیکن اس حالت میں جو صورتحال چھوڑی نہیں جا سکتی، کیونکہ کے پی کے گورنمنٹ بھی جو ہے وہ کیئر ٹیکر آپ اتنی دور تک نہیں لے جا سکتے، اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ویسے بھی بڑی رسپانسبلی بیہیو کر رہی ہے جیسے دیکھنے میں آیا۔ کھوسا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی کورٹ کی ڈکری چاہیے کہ جب یہ حکومت کیئر ٹیکرز جو ہیں ان کی 90 دن کی مدت پوری ہو جائے تو وہ 91 دن یا 100 دن تک جانے کے لیے وہ اس کو مینڈیٹ کہاں سے ملے گا؟ اس کے لیے کیا باقاعدہ کوئی عدالتی حکم درکار ہے، یا کیسے آگے بڑھ جائے گی وہ 91 دن میں کیسے داخل ہوں گی یہ کیئر ٹیکرز گورنمنٹ؟ دیکھیں یقیناً ان کو پھر عدالت سے ہی سہارا لینا پڑے گا، اور آرٹیکل 254 آئین کے آرٹیکل کا پھر اسی میں جو ہے ان کو استثناء ملے گا کہ اگر کوئی ایسا عمل جس میں آئین میں مدت متعین کی گئی ہو اس سے اگر متجاوز ہو تو وہ غیر آئینی نہیں متصور ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عمدن قصدن اپنا جو ہے ٹینیور بڑھاتے چلے جائیں اور ایک غیر جمہوری
عمل کے ذریعے ایک غیر نمائندہ حکمرانی کا حق جو ہے وہ صوبے کو مل جائے، کیونکہ یہ بنیادی صوبے کا جو ریاست کا تعریف میں ہی دیکھ لیجئے گا، یہ عوام کا سب سے بڑا حق ہے ووٹ کے ذریعے اپنے منتخب نمائندوں کے ایوان کو جو ہے منعقد کرنا، اور اس سے مترشح حکومت کو حق حکمرانی میسر آتا ہے۔ کوئی غیر آئینی اور غیر منتخب جو ہے کسی حکمران کو ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی، یہ ڈکٹیٹرشپ سویلین ہوگی، یعنی ملٹری ڈکٹیٹر سے تو ہم بھگت چکے ہیں، یہ سویلین ڈکٹیٹرشپ کی اپنی نوعیت ہوگی، جو یہ بھی ترہ امتیاز ماشاءاللہ نواز لیگ کو ہی یہ ترہ امتیاز جائے گا۔ اچھا خان صاحب یہ فرمائیے گا، جو سب سے دردناک دلخراش معاملہ ہے، جو سپریم کورٹ کی تقسیم ہے، یہ 7-7 کی یا 7-8 کی نہ جانے کیا ہے، یہ کیسے ہم عبور کریں گے؟ کب تک ہم اس ماحول میں جیئیں گے؟ دیکھیے، یہ واقعی ہی بڑی تشویشناک بات ہے کہ سپریم کورٹ میں اس طرح کی تقسیم ہو گئی ہے، نظر آ رہی ہے وہ تقسیم جس کے اثرات آپ کے سامنے ہے، جس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی یہ موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے، جو کہ کسی طور پر بھی ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، ملک کے آئین کے لیے نہیں اچھا۔ لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ اس معاملے میں، اور بالخصوص چیف جسٹس سب کو اکٹھا کر کے کم از کم یہ اپنی جو ریمیننگ ٹینیور ہے چیف جسٹس صاحب کا، جو کہ تقریباً لگ بھگ 5 مہینے کا رہ گیا ہے، تو اس ٹینیور تک کم از کم کوئی آپس میں ان کے اچھی انڈرسٹینڈنگ قائم ہو جائے، جس سے سپریم کورٹ کے جو ڈے ٹو ڈے فنکشننگ ہے وہ افیکٹ نہ ہو۔ اس میں بہت تشویش محسوس ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ جو مضر اثرات ہوں گے وہ تو کامن لیٹیگنٹ پر ہوں گے، جس بیچارے کے ہزاروں کیسز جن کے پینڈنگ ہے، اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ان کے کیسز میں مزید التوا ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں خود اندرونی طور پر کوئی حل تلاش کرے گی۔ یس سر، تھینک یو سو مچ۔ بڑی نوازش محترم لطیف کھوسہ صاحب ایڈوکیٹ، جناب حامد خان صاحب ایڈوکیٹ، پاکستان کے 2 نامور سینئر ترین قانوندان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ جو کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہے، جن کا کہ مدت ہی ختم ہونے والی ہے، نامزد حکومتیں ہیں، 22 اپریل کو 27 اپریل کو رسپیکٹیولی پنجاب اور کے پی کی حکومتیں ختم ہوں گی، ان کو تسلسل کیسے مل سکتا ہے، مل بھی سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کے جاری سیاسی اور آئینی بحران میں نگران حکومت کی 90 روز سے زیادہ موجودگی پر انتہائی اہم قانونی سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 دن میں الیکشن کرانے سے متعلق آئین کے آرٹیکل 224 میں رتی برابر ابہام نہیں ہے، یعنی نگراں حکومت کا وجود اور اس کا مقصد ہی 90 دن میں الیکشن کرانا ہے اور اس حوالے سے روزمرہ کے حکومتی امور کو انجام دینا ہے۔ اس صورتحال میں پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی عبوری حکومت 22 اپریل کو 90 دن مکمل کر لے گی، جبکہ خیبر پختونخوا میں نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان کی عبوری حکومت 27 اپریل کو 90 دن پورے کرے گی۔ نامور تجربہ کار ماہر آئین و قانون کا کہنا ہے کہ 90 دن کے بعد نگران حکومت کی کوئی آئینی یا قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر اتھر بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے 14 مئی کی تاریخ مقرر کی ہے، گویا پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے 120 دن بعد الیکشن ہوں گے۔ مگر اہم سوال یہ ہے کہ 22 اپریل کو آئینی طور پر غیر مؤثر ہو جانے والی پنجاب کی موجودہ نگراں حکومت 14 مئی یعنی 3 ہفتوں تک صوبے میں کس قانون کے تحت کام کرے گی؟ کیا پنجاب کی نگراں حکومت 90 دن مکمل ہونے پر 22 اپریل کو تحلیل ہو جائے گی؟ کیا نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور ان کی کابینہ 22 اپریل کو عہدوں سے سبکدوش ہو جائیں گے؟ کیا 23 اپریل سے کوئی نیا سیٹ اپ آئے گا یا پرانی نگران حکومت ہی کو ایکسٹینشن ملے گی؟ اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کے بعد حتمی سرکاری نتائج آنے تک اور نو منتخب حکومت کو اقتدار کی منتقلی تک پنجاب میں سرکاری محکمے کس کے ماتحت ہوں گے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو اسمبلی کی تحلیل کے 2.5 ماہ بعد تک الیکشن کی تاریخ تک کا تعین نہیں ہو سکا ہے، اور بالفرض اگر مئی کے مہینے میں بھی الیکشن نہیں ہوتے تو کیا صوبائی بجٹ اور دیگر اہم فیصلے بھی نگران حکومتیں کریں گی؟ بہت ہی کلیدی مشکل سوالات ہیں، جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کے ممتاز سینئر ماہر آئین و قانون بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم بیرسٹر صاحب۔ ایک طرف تو آئین ہے جو کہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ نامزد نگراں حکومت 90 دن کے لیے ہے، روز مرہ کے صرف وہ کام نپٹائے، الیکشن کرائے اور آگے چلے جائے، لیکن یہ 90 دن تو ہر لحاظ سے
جو اس وقت ہے پنجاب اور کے پی کے یہ بریک ہو رہے ہیں. 2.5 مہینے ہو گئے کے پی کے, وہاں تو ڈیٹ بھی نہیں آئی ہے. اور جو پنجاب ہے اس کی 14 مئی کی ڈیٹ دی ہے خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے. گویا 90 دن والی جو چیز ہے اس پر تو عمل درآمد ناممکن ہے, اور جب عمل درآمد 90 دن پہ ناممکن ہے تو کیا 180 دن یا 360 دن کام نہیں کر سکتی نگراں حکومت؟ نہیں دیکھیں, اصول تو آئین کا یہی ہے کہ جب کسی حد سے تجاوز ہو تو وہ تجاوز کم سے کم ہونا چاہیے. یہی روح ہے آئین کے آرٹیکل 254 کی, جو یہ کہتی ہے کہ اگر ایک معینہ مدت کے اندر کوئی کام نہیں ہوتا آئین کے مطابق تو پھر یہ نہیں ہے کہ اگر اس کے بعد وہ کام ہوگا تو وہ کام غیر قانونی ہو جائے گا. لیکن یہ چھوٹ نہیں دیتی یہ شک کہ آپ اس کے بعد 6 مہینے وہ کام نہ کریں. پوری تگ و دو سے, پورے خلوص سے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آئین کی تابعداری ہو. یہ صورت پیدا ہوئی تھی سن 1988 میں, جب اسمبلی تحلیل کر دی گئی تھی. جنیجو صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد الیکشن نہ ہو پائے تھے. جو آئین میں دی گئی مدت ہے, جنرل ضیاء الحق صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, تو اس وقت معاملہ پھر ایک ریفرنس کی شکل میں سپریم کورٹ کے پاس گیا تھا, اور سپریم کورٹ ہی نے اجازت دی تھی پھر اس مدت میں اضافے کی. تو یہ معاملہ پھر میری نظر میں کسی عدالتی حکم کے تابع ہی ہوگا, کیونکہ بیچ میں بجٹ بنانے کا معاملہ آ جائے گا, اخراجات کا معاملہ آ جائے گا, کس طرح آپ اخراجات کریں گے. تو ان تمام معاملات کے لیے آپ کو عدالت سے ہی حکم لینا پڑے گا, حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اور اخراجات کرنے کے لیے. ہم واپس 1988 کی جانب میں سمجھتا ہوں. گویا 90 دن کے بعد 91 دن میں, چاہے وہ آج کی صورتحال ہو, یعنی کہ 22 اپریل کو جب ختم ہو جائے گی پنجاب حکومت کی مدت, تو 23 اپریل کے لیے ایک نیا انہیں ڈکری چاہیے کورٹ کی, یا کس طریقے سے وہ 23 اپریل کو حکومت اپنا کام شروع کرے گی؟ جی میری نظر میں تو یہی ہوگا, چونکہ سپریم کورٹ نے بھی ان کو ایک طرح سے اجازت دے دی ہے 14 مئی تک کام کرنے کی, چونکہ الیکشن 14 مئی تک چلا گیا ہے. اگرچہ اس فیصلے میں اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں ہے, کیونکہ یہ معاملہ نہیں تھا سپریم کورٹ کے سامنے نگران حکومت کی کو طول دینے کا, لیکن اس معاملے کو بھی میں سمجھتا ہوں لے کر اب عدالت کے سامنے جانا ہوگا. اور یہ معاملہ اس حکم کے ساتھ ایک طرح سے نتھی ہے کہ اگر 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں یا اس سے بھی آگے الیکشنوں نے جانا ہے تو پھر کس طرح یہ معاملہ چلے گا. اور عدالت بھی جو فیصلہ دے گی وہ ایک طرح سے بس نظام کو چلانے کے لیے فیصلہ ہوگا. آئین اس چیز کو تصور نہیں کرتا کہ 90 دن سے آگے کیئر ٹیکر حکومت جو ہے, نگران حکومت جو ہے وہ چلے. اسی لیے جب آپ ایک جگہ انحراف کرتے ہیں تو اور بہت سارے انحراف ہیں جو واقع ہو جاتے ہیں. آئین اس چیز کا متقاضی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو. آئین اس چیز کا تصور نہیں کرتا کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے 90 دن میں تو نگران حکومت کیسے آگے چلیں گے, کام کیسے چلے گا, خرچے کیسے اٹھائے جائیں گے, کون فیصلہ کرے گا کہ بجٹ کیا ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آئین میں نہیں ہیں, کیونکہ آئین واضح ہے کہ الیکشن بہرحال 90 دن میں ہونے ہیں, اور اس سے جتنا بھی تجاوز ہوگا وہ ہم ایک ڈی فیکٹو پیریڈ میں چلے جائیں گے, جس میں آئین اور قانون تو اب نگران نہیں ہے, لیکن چونکہ معاملات کو چلانا ہے اس لیے عدالت سے اجازت لے کر آپ کو معاملات کو چلانا ہوگا, اور اسی حد تک چلانا ہوگا جو اجازت جی ہاں. عدالت سے اور ملے. دوسری جانب 27 اپریل کو خیبر پختونخوا اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے اپنے 90 روز کی, تو 28 اپریل سے آگے چلنے کے لیے انہیں باقاعدہ سپریم کورٹ کو یا کسی کو کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا کہ اس کو اس کی ایکسٹینشن کو جو ہے وہ قانونی بنایا جا سکے, اس کی ایک قانونی جواز جو ہے وہ فراہم کیا جائے. اور انٹل اینڈ انلیس وہ جواز نہیں ملتا 28 اپریل کو کے پی کے موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو استحقاق نہیں ہوگا یا اس کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ نظام حکومت چلائے. جی ایسے ہی ہے, اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ 1988 میں ہوا تھا وہ ایک طرح سے رہنمائی کرے گا. 1988 میں ہم اس صورتحال سے گزر چکے ہیں. تو اس حوالے سے حکومت سپریم کورٹ سے رجوع کرے یا کوئی بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرے اس طرح سے, کیونکہ یہ تو اب بہت کم دنوں کی بات رہ گئی ہے. آج ہم جب آپ سے بات کر رہے ہیں اور آج یہ 7 تاریخ ہے, 22 کو پنجاب کا ختم ہو رہا ہے, 27 کو کے پی سے کا ختم ہو رہا ہے, اور اس کے بعد تو آئینی اور قانونی طور پہ یہ نامزد حکومتیں ایک دن بھی کام نہیں کر سکتی. جی ہونا تو یہی چاہیے کہ ریفرنس بھیجا جائے سپریم کورٹ کو کہ یہ ایک صورتحال ہو گئی ہے, اس صورتحال سے ہم کیسے
عہدہ برا ہوں اور سپریم کورٹ جو ہدایت دے اس پر عمل کیا جائے. میں پھر یہی گزارش کروں گا کہ یہی کچھ 1988 میں ہوا تھا. تو بھائی صاحب ایک امپورٹنٹ بات اور ہے جو کہ اس موضوع سے تعلق نہیں ہے لیکن مجموعی طور پہ اس موضوع سے تعلق ہے. آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے جس میں کہ انہوں نے اپنی جو فیصلہ ہے وہ تحریر کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 4-3 کا فیصلہ ہو چکا ہے اور الیکشن کی جو یہ معاملے کے جو بات ہے وہ مسترد ہو چکی ہے. یہ جو جسٹس اطہر من اللہ کا جو فیصلہ آج اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے وہ کتنا اثر انداز ہوگا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے 3 رکنی بینچ کا جس کے تحت 14 مئی کو الیکشن ہوئے اس پر جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی کہا جا رہا ہے, تصور کیا جا رہا ہے, جس پر عمل درآمد کی بات ہو رہی ہے. جی میں عرض کروں آپ کا سوال بہت اہم ہے لیکن ایک چیز سامنے رہے کہ جسٹس اطہر من اللہ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو حتمی قرار دیا ہے. یہ کسی جج صاحب نے نہیں کہا کہ 90 دن میں الیکشن کرنے کی استدعا مسترد ہو چکی ہے. انہوں نے بلکہ یہ کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس استدعا کو مان چکی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں اور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے تھا. ان کا اعتراض صرف یہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کر چکی تھی اور اس فیصلے کے خلاف اپیل چل رہی تھی اور اس اپیل میں بھی اس فیصلے کو رد نہیں کیا گیا تھا, اس کو معطل نہیں کیا گیا تھا, تو سپریم کورٹ کو اس معاملے کو نہیں سننا چاہیے تھا. اور اسی طرح پشاور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن زیر سماعت تھی, اس پٹیشن کو بھی چلنے دینا چاہیے تھا. یہ بات ان کی اپنی جگہ بہت وزن رکھتی ہے. دیکھیں اطہر من اللہ صاحب شخصی آزادیوں, آزادی اظہار, مسنگ پرسنز کے حوالے سے ایک فقیت المثال ایک کیریئر کے حامل ہیں. ہمارے وہ ایسے جج ہیں جن پہ ہم نے بہت ناز کیا اور جتنا ناز کریں کم ہے. انہوں نے جو بات کی اس میں بہت وزن ہے اس حد تک. لہٰذا یہ انہوں نے ہرگز نہیں کہا کہ 90 دن کی جو مدت ہے وہ رد ہو چکی ہے. انہوں نے تکنیکی سوالات اٹھائے ہیں اور ہائی کورٹ کی جو تکریم ہے اس کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ معاملے کو اٹھا لیتی ہے جیسے کہ اٹھایا گیا تو ہائی کورٹ کی تکریم میں کمی پیدا ہوتی ہے. تو ایک تو وہ حصہ ہے اطہر من اللہ صاحب کے فیصلے کا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو انہوں نے 4-3 کی تائید کی, جو پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے میں بھی بات آئی تھی, وہاں مجھے بصد احترام اختلاف ہے. دیکھیے ان کے نوٹ میں بھی, جیسا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نوٹ میں بھی 27 فروری کا جو حکم ہے جس میں 9 جج صاحبان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اجازت دی تھی, یہ اختیار دیا تھا کہ وہ بینچ ری کانسٹیٹیوٹ کریں, اس آرڈر کا کوئی ذکر نہیں آیا کہ اس آرڈر کا کیا اثر ہوتا ہے. میری نظر میں اس آرڈر کی وجہ سے جو 9 رکنی بینچ تھا اس کی جتنی بھی کارروائی تھی وہ ایک طرح سے غیر مؤثر ہو گئی, اس میں کوئی فیصلہ نہیں آیا. ایک نیا بینچ بن گیا, بیچ میں ایک خلیج آ گئی ان 2 بینچوں کی کارروائی کے بیچ میں, اور اس نئے 5 رکنی بینچ نے پھر 3-2 سے فیصلہ کیا. یہ صورت پیناما والی ہرگز نہیں تھی. پیناما میں 5 جج صاحبان تھے اور تھرو آؤٹ 5 ہی رہے. 2 جج صاحبان نے صرف اپریل میں یہ کہا کہ ہم مزید بیٹھیں گے نہیں, آگے سماعت آپ کرتے رہیے کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. لیکن بالآخر 5 جج صاحبان آئے تھے کورٹ کا حکم سنانے کے لیے. تو یہاں ایسا نہیں ہوا. یہاں تو 27 فروری کو 9 جج صاحبان کے حکم کی وجہ سے نیا ایک بینچ جو ہے تشکیل دے دیا گیا تھا. تو میری یہ تشنگی رہ گئی اس آرڈر کو پڑھنے کے بعد کہ 27 فروری کا جو آرڈر تھا 9 جج صاحبان کا بینچ کی تشکیل 9 کے حوالے سے, اس کا کوئی ذکر مجھے اس آرڈر میں, اس نوٹ میں نہیں ملا. وہ اگر ہوتا تو بات بہت واضح ہو جاتی. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد اس مجموعی قومی اس کیفیت پہ جو ناقابل برداشت صورتحال ہے پوری قوم کے لیے, اس پر ہم ایک تجزیہ حاصل کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. سپریم کورٹ آف پاکستان کا اعلان, حکم اور فیصلہ سامنے آ چکا ہے. 14 مئی کو پنجاب میں الیکشنز ہونے ہیں اور اس حوالے سے سپریم کورٹ وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, الیکشن کمیشن کو احکامات جاری کر چکی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اعلان کر چکا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر منون عمل کرے گا, مگر حکومت پاکستان اور اس کے ادارے لگ نہیں رہا کہ وہ اسی اسپرٹ کے ساتھ اس فیصلے پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اسی پس منظر میں آج فوجی اور سیاسی قیادت کے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. اس قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو کہ کئی گھنٹے جاری رہا, جس کی تفصیل ہم آپ کو دے چکے ہیں. اس اجلاس میں بھی اس حوالے سے جو اس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے
نہ کہ 14 مئی کے الیکشن کا کوئی ذکر ہے اس متنازع موضوع کا، نہ ہی اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر کوئی تبصرہ کیا گیا ہے۔ گو کہ اس اجلاس میں کہا گیا ہے کہ ایک کمپریہنسو آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے جو ملک میں صورتحال ہے، لیکن ان دونوں معاملات پر اس پر براہ راست کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ حکومت اپنی جگہ قائم ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرے گی، اور تمام ماہرین قانون جو کہ ہم نے بات کی ہے یا کسی بھی جگہ پہ ہم نے سنا ہے، مستند ماہرین قانون جن کو شدید اعتراض ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر، ان کا بھی یہ اصرار ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بہرحال یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس پر عمل درآمد لازم ہے۔ یقیناً گنجلک صورتحال ہے، اس پر بات کرتے ہیں، اس پر تجزیہ لیتے ہیں۔ پاکستان کی نامور سینئر صحافی، نیوز اینکر، نیوز اینالسٹ محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ۔ آج یہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور ہم لوگوں کی ایک خیال یہ تھا کہ شاید اس سے کوئی کلو ملے کہ آگے کیا ہونا ہے، لیکن بہرحال اس کا جو کمیونیکے آیا ہے اس کے اندر کسی صورت سے بھی 14 مئی کا ذکر نہیں ہے، الیکشنز کا ذکر نہیں ہے، اس پہ کوئی کامنٹ نہیں ہے، اور دوسری جانب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو، تمام ادارے اس پہ عمل درآمد کریں، براہ راست اس پر بھی کامنٹ نہیں ہے۔ مگر حکومت کی کمٹمنٹ یہ ہے، ان کا بالکل اصرار یہ ہے کہ وہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ کس طرف بڑھ رہے ہیں ہم؟ کامران صاحب، ہم بالکل ڈیڈ لاک کی طرف بڑھ کے آ رہے ہیں، ہم ڈیڈ لاک میں ہیں اس وقت۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف حکومت کا کہنا کہ نہیں کریں گے، اور حکومت آپ نے دیکھا کل دن بھر پارلیمان میں جو اتحادی جماعتیں اور حکومت کے بالشمول تمام جماعتوں نے ایک گولہ باری کر رہے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اور چیف جسٹس آف پاکستان پر، اور سپریم کورٹ کی جو تاریخ رہی ہے جو بڑی تلخ تاریخ ہے۔ تو کل اور اس کے بعد جو ریزولوشن پاس ہوئی اس میں تو انہوں نے پابند کر دیا حکومت کو، یعنی کابینہ کو اور پرائم منسٹر کو، کہ وہ جو ان کے کہنے کے مطابق جو غیر آئینی اور غیر قانونی ایک ججمنٹ ہے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ تو اس میں کوئی شک کی گنجائش تو اب نہیں رہی کہ حکومت کی طرف سے یہ بالکل اس پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، اور نہ کہ عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے سنا کہ پرائم منسٹر نے کل شام گئے ایک تقریب میں انہوں نے یہ فرمایا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو کہا، انہوں نے غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے، اور بڑا پن یہی ہے کہ آپ غلطی مانیں اور آپ فل کورٹ بٹھائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے گا کہ جو آج جسٹس اطہر من اللہ کا بھی جو فیصلہ تھا 25 صفحوں کا ڈیسینٹنگ نوٹ تھا، وہ بھی آ گیا سامنے۔ تو ہمارے پاس جو چاروں ججز ہیں جو انہوں نے ڈیسینٹ کیا تھا 184(3) سے کہا کہ اس کے تحت نہیں یہ سنی جا سکتی جو سو موٹو ہے، تو انہوں نے سب نے اس میں بڑی تفصیل سے کہا کہ کیوں ان کا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو یہ کہ یہ 4-3 کی ججمنٹ ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو پتا ہے، آپ بھی آئی ایم شیور کہ آپ بھی مانیٹر کر رہی ہیں، آپ بھی سن رہی ہیں، تمام جو پاکستان کی لیڈنگ جو کانسٹیٹیوشنل لیگل ایکسپرٹس ہیں جن کو شدید اعتراض بھی ہے اس فیصلے پر، وہی جو کہ جس کو کہ آپ کر رہی ہیں وہ اس کو ایکو بھی کرتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ ہے، اس پر عمل درآمد ہونا ہے۔ there is no way you can escape this۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ کو ریویو فائل کر سکتے ہیں، مگر اس پر عمل درآمد ہونا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا خیال ہے کہ مثلا سلمان اکرم راجہ صاحب سے 2 موقعوں پر آن سکرین ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑی کلیئرلی کہا 2 ٹوک الفاظ میں کہ ہاں یہ کرائسس ہے، کرائسس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ فل کورٹ بٹھایا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ہیں، گو کہ وہ اس وقت پی ٹی آئی کے کیسز میں موجود ہیں۔ دوسری طرف یہ جو آپ نے کہا کہ اپیل دائر کر سکتے ہیں اور یو کین گو فار اے ریویو تو 2 منٹ پہ اٹ وڈ بی شاٹ ڈاؤن، بٹ جہاں تک اپیل کا تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 2 روز میں جوائنٹ سیشن بلایا ہے، اسی وجہ سے بلایا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جو پریکٹس پروسیجر جو ہے ایکٹ 2023 کا وہ پریزیڈنٹ صاحب سائن نہیں کریں گے، اور وہ جوائنٹ پارلیمنٹ کے تھرو، سٹنگ کے تھرو ہوگا، اور اس کے بعد اپیل کیا رائٹ ہوگا وہ اپیل کریں گے۔ تو یعنی جو ہم یہاں سن رہے ہیں، جس سے بات ہو رہی ہے،
ہمیں کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے کامران خان صاحب کے while on the one hand آرٹیکل جو ہے 90 ڈیز کی جو بات ہے وہ بالکل اپنی جگہ درست ہے. اور آپ یہ بھی سن رہے ہیں کہ 90 ڈیز کے ساتھ ساتھ اب قمر قاہرہ صاحب اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 90 ڈیز کہاں چلے گئے, اب تو 110 دن ہو گئے, کیونکہ جو سپریم کورٹ نے دن دیا ہے 14 مئی وہ تو 110 دن ہو جاتے ہیں یا سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل بات درست ہے کہ 90 ڈیز کی بات تھی, 90 ڈیز سے جو فیصلہ آیا, اور آرٹیکل 190 جو ہے وہ تو پابند کرتا ہے آئینی طور پہ ہر ادارے کو کہ سپریم کورٹ کی ہر ججمنٹ ایک جانب تو یہ بات جیسے آپ نے فرمائی آرٹیکل 190 آپ نے کوٹ کیا, دوسری جانب سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو نہ مانو, پھر کیا کرے؟ یعنی کہ خود فیصلہ کر دیا ہم نے کہ ہم اس کو نہیں مانتے اور اس کے بعد اس بینچ کو نہیں مانتے. جی میرا مطلب کہنے کا کہ یہ اس کو تو ڈیڈ لاک کہتے ہیں نا, کہ آئین بڑی کلیئر ہے کہ 190 کے تحت آپ نے تمام ادارے جو حکومت کے ہیں ان کو ہر صورت پہ ہر سپریم کورٹ کی ججمنٹ پر عمل کرنا ہے, اور جو the resources of the state will come to ensure the implementation. On the other hand یعنی کہ بڑی کلیئر کٹ ایک پیغام دے دیا, ایک ڈیسیجن لے لیا, پیغام کیا دیا, ڈیسیجن لے لیا کہ جی آپ یہ دیکھ لیں کسی صورت اس پر نہ حکومت اور نہ اس کے ادارے ہیں وہ سپورٹ کریں گے. تو کیوں اس کا کوئی نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ, آپ اس سے پہلے بھی آپ سے بات ہو چکی ہے, وہ کیوں نہیں ڈھونڈا جا رہا؟ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی 10 دن پہلے پرائم منسٹر نے ایک دم بات کی تھی کہ ہم اپنے مخالفین سے بھی بات کریں گے, ہم سب کچھ کریں گے. اسی دن عمران خان کا بھی ٹویٹ آیا تھا, مگر نیکسٹ ڈے جو ہے وہ زبان پارک پہ پولیس نے ریڈ کیا اور وہ سارا. اس دن کے بعد سے پرائم منسٹر نے کبھی اب نیگوسیشن کی بات نہیں کی. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ عمران خان اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگے اور وہ قوم سے مانگے اور سب سے مانگے. تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازے حکومت نے بند کر دیے کسی بھی نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ کے لیے. جی میرا خیال ہے کہ آپ درست فرما رہے ہیں, کیونکہ پچھلے 72 گھنٹوں میں 2 بڑی اہم سٹیٹمنٹس آئیں اور بھی چھوٹی موٹی آئیں, لیکن ایک اسد کیسر صاحب سابقہ اسپیکر اور دوسرا فواد چودھری, دونوں کی طرف سے بڑے 2 ٹوک الفاظ میں انکنڈیشنلی یہ کہا گیا کہ جی آپ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم حکومت کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ, اور یعنی پی ٹی آئی بیٹھے اور نیشنل الیکشنز کی ڈیٹ طے کرے. اور اسد کیسر صاحب تو اس حد تک گئے کہ کوئی آئینی ترمیم بھی ہم کرنے پر تیار ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو لگ رہا ہے کہ اب دیکھیے نا, جو انہوں نے قدم اٹھا لیا, ریزولوشن پاس کر لی پارلیمان میں اور سب نے متحد ہو کے, حالانکہ 342 کے پارلیمان میں شاید 42 لوگ ہیں. اب ہم کہنے کو تو پارلیمان کہتے ہیں, مگر آپ دیکھیں تو صحیح کہ 350 میں سے 42 لوگوں کو ہم کہیں کہ یہ پارلیمان ہے. جی میرے کہنے کا مطلب دیکھیں نا, ہم تو یہ بات ہی کر سکتے ہیں, بس وہ جیسے کہتے ہیں نا نیپولین سیڈ the Pope doesn't how many troops does the Pope have. تو پاکستان کی بدقسمتی سے سیاست ادھر آ کے کھڑی ہوئی ہے کہ پاور کدھر ہے, پاور امپلیمنٹ کرنے کی کس کے پاس ہے. اچھا تو اس میں ڈارک ہارس تو اتنا نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی اہم ہے. ہمارا یہ خیال تھا کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئی ہیں پچھلے 2 روز میں, کہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے شاید کوئی میسج چلا جائے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے یہ انکنڈیشنل آفر دیا تو ہم بھی کہتے ہیں بات کریں گے, کیونکہ اس وقت کامران خان صاحب اگر کوئی یتیم ہے تو وہ پاکستان یتیم ہے. تھینک یو سو مچ انڈیڈ, تھینک یو سو مچ. محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود تھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل, پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.